أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون۔ سورۃ البقرہ، پارہ نمبر 1، آیت نمبر 47، 48، 49 اور 50۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 47 اور 48، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میرے احسانوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو بھی کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی بھی شخص کسی طرف سے بھی کچھ ادائیگی نہیں کرے گا، ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی کہ وہ تم کو سخت ترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہاری طرف سے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر ہم نے تم کو نجات دی اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور اس حال میں تم دیکھ رہے تھے۔ آیت نمبر 47 اور 48 کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا اور مقرر اپنی نعمتوں کی یاد دہانی فرمائی۔ ان میں سے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ آئندہ آیات میں آنے والا ہے۔ یہ جو فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہان والوں پر، اس سے ان کے آباء و اجداد مراد ہیں جن میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی تھے، اور وہ علماء صلحاء بھی تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما تھا اور جنہوں نے دین خدا بندی میں کسی قسم کی تعریف اور تغیر نہیں کی تھی، ایمان اور اعمال صالح سے متصف تھے جن پر فضیلت دینے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں، تمام عالم کے انسان، اگلی پچھلی قوم و افراد مراد نہیں۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تمام انبیاء مرسلین میں سے افضل ہیں، آپ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے، جس کی تصریح کنتم خیر امت اخرجت للناس میں آئے گی، اور وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا کے اندر فرمائی ہے۔ اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کی دوسری اقوام پر فضیلت اور برتری حاصل کی تھی، کیونکہ ان میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہوتے تھے اور ان کے ماننے والے بھی ہوتے تھے، اعمال صالحہ بھی والے بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور سیدنا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان جو فترت کا زمانہ ہے، یہ جو زمانہ 600 سال کے لگ بھگ تھا، ان میں علماء یہود نے تورات شریف کی تاریخ کر دی اور دین خداوندی کو بدل ڈالا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت ہوئی، علماء یہود نے پہچان بھی لیا آپ وہی نبی ہیں جن کے آنے کا ہمیں انتظار تھا، تو آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے۔ تعریف اور تغیر، انکار نبوت، نبی آخر الزمان کی وجہ سے پھر ہر طرح کی فضیلت کھو بیٹھے،
اور اب یہ نہ صرف یہ کفر اختیار کرنے والے بن گئے بلکہ دین اسلام کے دشمن بھی بن گئے، مستقل طریقہ پر مغضوب علیہم سند کی لے لی۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل سے ہیں، مگر کفر کے ساتھ نسب کوئی کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ ہر کافر کو دوزخ میں بھیج دے گا، کسی کی بھی اولاد ہو۔ یہودوں کا دنیاوی طلبی اور حب مال حب جاہ اس بات کا حسد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہم میں سے کیوں نہیں، عربوں میں سے کیوں آیا۔ ان چیزوں کو ان کو برباد کر دیا۔ قرآن مجید نے خطاب کر کے ان کو فرمایا کہ دنیا کو نہ دیکھو، آخرت پر نظر رکھو۔ اموال، اولاد اور قوم و قبیلہ قیامت کے دن بالکل کام نہیں آ سکتا۔ وہاں نہ کوئی جان کسی کے طرف سے کوئی حق ادا نہیں ہوگا، اور نہ ہی ہو سکے گا کوئی شخص کسی سے قرضہ دے دے یا کسی کا کوئی اور حق چکا دے، اور نہ ہی ہو سکے گا کسی کی طرف سے کوئی عذاب بھگت لے۔ جن کی شفاعت کی اجازت ہوگی وہیں سفارش کریں گے۔ کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ کوئی شخص کسی کے لیے کوئی کر ہی نہیں سکے گا سوائے ان لوگوں کے جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور کافروں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، اور نہ ان کے لیے کوئی سفارش ہوگی۔ سورۃ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں اور مر گئے کافر ہی مرے تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی شخص سے زمین بھر کا سونا اگرچہ فدیہ دے دے، اس قدر سونا کہ ان کے لیے عذاب دردناک ہے، اور کوئی نہیں ہوگا ان کا مددگار۔ سورۃ مائدہ کے اندر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ کافر ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی زمین ہے وہ سب ہو ان کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، اس کے بدلے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے دے دیں تو ان کا قبول نہ ہوگا، اور نہ ہی ان کے لیے کسی قسم کی کوئی مددگار ہوگا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولا هم ينصرون، اور روز قیامت ان کے لیے کوئی مدد نہ کی جائے گی، بل اس بات کی نفی کی گئی ہے کوئی کام کسی کام نہیں آئے گا۔ پھر سفارش کی نفی کی گئی، پھر جان کا بدلہ قبول کیے جانے کی نفی کی گئی، پھر ہر طرف کی مدد کی نفی کی گئی۔ تو ایسی آیات کو سمجھ کر سن کر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اور آیت نمبر 49 کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کی مظلومیت تھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا جو پہلے گزر چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبیلے مصر میں رہتے تھے، غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ فرعون اور فرعون کی قوم ان پر بری طرح مسلط تھے۔ ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی، ان سے بڑی بڑی بیکارگیں لیتے تھے، اور ایسی بدترین غلامی میں بنی اسرائیل مبتلا تھے کہ مصری لوگ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے تو ذرا چون چرا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا، پھر ان کو ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پیدا فرمایا، نبوت عطا فرمائی۔ فرعون سے ان کا مقابلہ اور مناظرہ ہوا، فرعون کے مقابلہ کے لیے جادوگر بلائے، معجزہ کے سامنے وہ لوگ نہ ٹھہر سکے، اپنی ہار مان کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر فرعون اور ان کی قوم اور زیادہ سختی بڑھ گئی۔ اللہ جل شانہ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر مصر سے نکل کھڑے رہو اور راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ ملک مصر سے نکل گئے اور فرعون اور اس کے لشکروں سے نجات پائی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ لوگ مصر میں 400 سال تک رہے۔ عرصہ دراز کی بدترین غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت کے آخر میں جو بلا اس کے دو معنی مفسرین نے لکھا ہے۔ عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بلا کہتے ہیں۔ اگر یہ معنی لے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا تم ایسی سخت تکلیفوں میں مبتلا تھے، اس میں تم بڑے امتحان میں تھے، اور بلا ان کا دوسرا معنی انعام کا ہے۔ اگر یہ معنی لے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات دینے میں تم کو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ملا ہے۔ فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں ذبح کرتے تھے، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اسے کائنوں نے بتایا بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا جو تمہارے ملک کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ جل شانہ کی فیصلے کو غالب آئے گا، اللہ جل شانہ کی قضا اور قدر غالب آئی، یعنی کہ اللہ کا فیصلہ غالب آیا، ان کی تدبیریں یوں دہری رہ گئی۔ خدا جانے کتنے لڑکوں کو قتل کیا۔ اسی زمانے کے قتل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، پلے بڑے، جو ان کے جوان ہوئے اور فرعون ہی کے محل میں پرورش پائی، اور
اسی کی حکومت کی تباہی کا ذریعہ بنے۔ پھر آیت نمبر 50 کا خلاصہ یہ ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تم کو نجات دی، آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اور اس حال میں تم دیکھتے رہ گئے۔ اس آیت شریفہ میں اجمالی طور پر مصریوں سے بنی اسرائیل کی نجات اور آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی آبادیوں سے نکل جاؤ۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون مصر کے ہر نر کو کہا جاتا تھا، اور اس فرعون کا نام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بعض مفسرین نے ولید بتایا، بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ اس کا تعلق قوم عاد سے تھا۔ یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا، آپ کو سب سے اونچا معبود منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو رات کو لے کر مصر کی آبادی سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے، اور نکلنے کی جب فرعون اور آل فرعون کی خبر لگی تو فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، سورج نکل چکا تھا۔ فرعون جو اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا انا لمدرکون، ہم تو ڈر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا انما یہ ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راہ بتائے گا۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی، تم اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ انہوں نے سمندر پر لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا، اور پہاڑوں کے برابر اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور ان پانی کے پہاڑوں کے درمیان خشک ہو گئی، زمین خشک ہو گئی، اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان پہاڑوں کے درمیان سے گزر گئے۔ فرعون نے اپنی جماعتوں اور لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، یہ لوگ بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا پار ہونا تھا، فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ جل شانہ نے سمندر کو ملا دیا۔ فرعون اور اپنے لشکروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گئے، اور ان کے ڈوبنے کے اس منظر کو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کو آیت کے اندر ارشاد فرمایا وانتم تنظرون۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں، اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے، میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ ارشاد ہوا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب تم ایمان لانا چاہتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، فرعون غرق ہو کر ہلاک ہوا، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کی نعش کو محفوظ رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو، جیسا کہ اللہ نے سورۃ یونس کے اندر ارشاد فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو ہم نے تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تیری ذات ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو تیرے بعد آنے والے ہیں۔ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق ہونے اور بنی اسرائیل کے نجات پانے کا واقعہ سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 4 اور سورۃ شعراء رکوع نمبر 4 اور سورۃ دخان رکوع نمبر 1 میں بھی مذکور ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی مانیں اور وقت کے نبی کی مان کر چلیں گے تو ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر مزے ہی مزے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آخرت کی تمام نعمتیں ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔